بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ضمیر. ناظرین، آج بات کی جائے گی فتح مکہ کے متعلق کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس مشورہ کے لیے بلایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان پہ حملہ کرنا کو مناسب نہیں ہے. اور آپ نے جب رخ انور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھیرا تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا ایسا بہتان ہے جو ان لوگوں نے آپ پہ نہیں لگایا، اور کون سی ایسی تکلیف ہے جو ان لوگوں نے آپ کو نہیں پہنچائی، اور اللہ کے گھر سے انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے، تو ان پہ ضرور حملہ کیا جائے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلا کر حکم دیا کہ مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کی جائے، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھی کی طرح نرم تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کی مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملات میں پتھر سے بھی زیادہ سخت سے. تو ناظرین، حضور پاک نے حکم دیا کہ مدینہ شریف کے جتنے بھی داخلی اور خارجی رستے ہیں ان پہ پہرے دار بٹھا دیے جائیں، اور حضرت عمر اس چیز کی نگرانی کرے کہ کوئی بھی اجنبی شخص مدینہ شریف میں داخل ہو یا باہر جائے ان کی مکمل تلاشی لی جائے، اور اس عملہ کو انتہائی صیغہ راز میں رکھا جائے. کسی طرح بھی یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین، ادھر حضرت عاتب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے. مکہ سے ایک عورت مدینہ شریف میں آئی ہوئی تھی. حضرت عاتب نے اسے خط لکھ کے دیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور ان کا لشکر رات کی مانند ہے، اور سیلاب کی طرح وہ مکہ کی طرف رواں دواں ہے. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہا بھی مکہ پہ چڑھائی کریں تو ان کا اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ مددگار اور دوست ہے. اس عورت نے اس خط کو ناظرین اپنے بالوں میں چھپا لیا، اور جتنا بھی اس کا سامان تھا وہ اس نے لیا، اور اس نے، کیونکہ عاتب نے اسے 10 اشرفیاں بھی دی تھی اس کام کے لیے، تو اس عورت نے وہ جو عام رستے تھے مدینہ شریف سے باہر نکلنے کے وہ استعمال نہیں کیے، ایک چور رستے سے وہ باہر نکلی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناظرین وحی نازل فرما دی، اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بتا دیا. حضور پاک نے فوری طور پہ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس طرح ایک عورت اونٹ پہ سوار ہے جو مکہ جا رہی ہے، روضہ خاک کے مقام پہ آپ لوگوں کی اس سے ملاقات ہوگی. اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط ہر صورت واپس لینا ہے. تو ناظرین، یہ تینوں برگزیدہ ہستیاں بجلی کی رفتار سے جب روضہ خاک کے مقام پہ پہنچی ہیں تو وہ عورت انہیں مل گئی. حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ ہمیں واپس لوٹا دو. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، یہ میرا سامان ہے، اسے چیک کر لیں. تو جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے خط نہیں نکلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ مجھے واپس دے دو ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو ناظرین، جب اس عورت نے حالات کا جائزہ لیا تو اس نے فوری طور پہ وہ خط نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا. تو جب
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا ہے تو آپ نے عاطب کو بلایا اپنے پاس اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ ہی میں منافق ہوں، میرے بیوی بچے ہیں مکہ میں، وہ لوگ بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن فتح و کامیابی آپ کی ہے۔ میں نے چاہا کہ اس طرح یہ خط اہل قریش کے پاس جائے گا اور وہ میرے بیوی بچوں پہ نرمی اختیار کریں گے، انہیں کھانے پینے کی چیزیں، جو جس چیز کی انہیں ضرورت ہوگی وہ لوگ ان کا خیال رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاطب تم نے سچ فرمایا ہے، اور اس عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کا میں سر تن سے جدا کر دوں۔ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدری مجاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدری مجاہدین کے متعلق فرمایا ہے جاؤ جو چاہو سو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اس طرح میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور یوں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو اس طرح ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہوں نے عذر پیش کیا تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ آج کا یہ میرا پیغام تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔